السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسکیلا وتھ سی ایم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹیکسٹ ٹرانسپیرنسی کے بارے میں مکمل تفصیل دوں گا۔ یہ کوئی عام فیچر نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے ڈیزائن میں ایک نیا لیول شامل کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اسے صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو آپ کا ہر ڈیزائن پرو لیول نظر آئے گا، اور سب سے اچھی بات یہ بالکل آسان ہے۔ اور چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہوتی کیا ہے اور یہ کینوا میں کہاں ملے گی۔ سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو ٹرانسپیرنسی وہ فیچر ہے جو آپ کو اپنے ٹیکسٹ کو کم یا زیادہ شفاف بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ کا ہلکا نظر آئے تو اس کی اوپیسٹی یعنی ٹرانسپیرنسی کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیکسٹ کو نمایاں اور مکمل نظر آنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مکمل نظر آئے تو واضح نظر آئے تو آپ اس کی اوپیسٹی یا ٹرانسپیرنسی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ٹیکسٹ کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ بلینڈ کرنا چاہیں تو آپ ٹرانسپیرنسی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیچر کینوا میں ہر یوزر کے لیے دستیاب ہے، چاہے آپ فری یوزر ہیں یا کینوا پرو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کینوا پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹرانسپیرنسی ایڈجسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور نیچے آپشن میں جہاں پہ ہم نے ایفیکٹ، اینیمیٹ اور دوسرے آپشن دیکھے تھے وہیں پہ آپ کو ٹرانسپیرنسی کا آپشن نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، بہت سمپل اور بہت آسان ہے۔ آپ نے خالی اس کی اوپیسٹی کو یہاں سے پکڑ کر بار کو جو ہے وہ کم کرتے جانا ہے، تو اس کی اوپیسٹی کم ہوتی جائے گی، اور آپ اس کو بڑھائیں گے تو یہ بڑھتے ہوئے واضح ٹیکسٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن زبردست فیچر ہے جو آپ کے ڈیزائن میں پروفیشنلزم اور اسٹائل کا اضافہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ڈیزائن زیادہ دلکش اور منفرد لگیں۔ تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈیزائن میں کوئی ہلکا سا ٹیکسٹ چاہ رہے ہیں آپ کہ وہ ہلکا نظر آئے، تو آپ اس کو ٹرانسپیرنسی کو کم کر کے سافٹ ٹیکسٹ افیکٹ کا بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا، اور اگر آپ اس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں شیڈو کا وہ تاثر دے، تو آپ اس کو ٹیکسٹ کو بڑا کر کے تھوڑا سا اس کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک کاپی بنا کے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے اوپر سے کرنا چاہیں، آپ دکھانا چاہیں اس کو واضح کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ایفیکٹ آئے گا جیسے کہ آپ کا جو ہے نا وہ شیڈو بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لائٹ نیچے سے پڑ رہی ہے تو شیڈو جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے، اور جب آپ اس کو اوپر کی طرف کریں گے تو یعنی اوپر سے اگر لائٹ پڑ رہی ہے تو شیڈو نیچے کی طرف آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو 3D قسم کا لک دے سکتے ہیں۔ صحیح، اور اگر آپ اس کا ایک اور استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی لوگو بناتے ہیں یا اپنے ڈیزائن میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ایز اے واٹر مارک، یا آپ کوئی ٹیکسٹ ایز اے واٹر مارک استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اس کی اوپیسٹی کو کم کر کے اس کو واٹر مارک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام ٹیکنیکس آپ کے ڈیزائن میں وہ پروفیشنل فیل لا سکتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہاں ایک زبردست بات، ٹرانسپیرنسی صرف ٹیکسٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ امیجز، شیپس اور دیگر گرافک ایلیمنٹ پر بھی اسے لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی بیک گراؤنڈ کا امیج کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی شیپ کو آپ بیک گراؤنڈ کے ساتھ بلینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، لیکن ہم یہ اس کو انشاءاللہ جب ہم ڈیزائنس پہ کام کریں گے تو اس فیچر کو مزید دیکھیں گے۔ ابھی تو صرف آپ کو ٹول سے آگاہی میں دے رہا ہوں کہ کون سا ٹول کہاں پر ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے کیا کیا فیچرز ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فیچر ہے جو اگر آپ کو صحیح طریقے سے آ جائے تو آپ اپنے ہر ڈیزائن میں ایک الگ کلاس لے آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر کسی کو ٹرانسپیرنسی ایفیکٹ استعمال کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈیزائن زیادہ سافٹ اور سافسٹیکیٹڈ لگیں تو ہاں ضرور، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ میں زیادہ نمایاں ہو رہا ہے تو ٹرانسپیرنسی کو کم کر کے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ برانڈنگ یا واٹر مارک کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیچر بہترین چوائس ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اور کلائنٹ نے آپ کو پیسے نہیں دیے ہوتے،
تو آپ اس کو اپنا ڈیزائن مکمل ہونے کے بعد دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے واٹر مارک لگا کر اسے سینڈ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ڈیزائن کو استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور جب وہ آپ کو پیمنٹ کر دے تو آپ اس کا واٹر مارک ریموو کر کے اسے اس کا اصل ڈیزائن بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے. ہاں، ٹرانسپیرنسی کا غلط استعمال مت کیجیے، کیونکہ اگر آپ اسے زیادہ کم کر دیں گے تو آپ کا ٹیکسٹ پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوستوں، آج ہم نے سیکھا کہ کینوا کا ٹرانسپیرنسی ٹول کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور اسے کیسے پرو لیول پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں. کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ٹرانسپیرنسی کا سب سے زبردست یوز کیا لگا. اور اگر آپ مزید کینوا ٹپس، گرافک ڈیزائننگ اور کریٹیو آئیڈیاز سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. تو اسکل اپ ہوتے رہیے، کریٹیو بنتے رہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.